سوال کیا گیا ہے کہ آج کل جو تعویذ کا رجحان ہے اور بعض تعویذات ہیں، جیسا کہ سوال کرنے والے نے ذکر کیا ہے کہ تعویذات عطاریہ وغیرہ ہیں، ان کو مختلف مسائل کے لیے دیا جاتا ہے اور لوگ ان کو لیتے ہیں اور لٹکاتے ہیں اور باندھتے ہیں، تو شرعی حکم اس کا کیا ہے؟ دیکھیے جو تعویذ ہے، عربی زبان میں تعویذ کا معنی جو ہے نا وہ یعنی کوئی ایسی چیز جس کو آپ لٹکاتے ہیں پناہ لینے کے لیے، پناہ لینے کے لیے اور شر سے بچنے کے لیے اور نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ بالکل مسند احمد کے اندر بالکل اتھینٹک روایت حدیث موجود ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کا ذکر بھی کیا اور تعویذ کا ذکر بھی کیا اور فرمایا کہ یہ شرک ہو جایا کرتی ہیں چیزیں۔ اب دیکھیں اس میں دو نوعیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تعویذ اگر آپ عطاریہ ہیں یا غیر عطاریہ ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ تعویذ دینے والے کی نسبت سے وہ غالباً یہ نام پڑ گیا ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہاں پر یہی سمجھ لیجئے کہ تعویذ کے سلسلے میں نسبت غیر اہم ہوتی ہے، بالکل بھی نسبت جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ ایک سبب ہوتا ہے جس سبب کو ہم اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری جو توجہ ہے اور ہمارا جو قلب ہے اور نیت ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو جیسے ہم بیماری کے لیے دوا لے لیتے ہیں اور دوا کو ایک سبب سمجھتے ہیں اور سبب سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ شفا دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تو اگر کوئی شخص تعویذ کو اختیار کر رہا ہے تو نسبت کو چھوڑ دے، اول تو مطلب نسبتوں پہ زیادہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ تو ضابطہ پہلا میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر تعویذ لٹکایا گیا ہے اور یہ سمجھ کے لٹکایا گیا ہے کہ یہ تعویذ اصل میں بچانے والا ہے اور اس کا لٹکانا بچائے گا، اور یہ جو شے ہے، کوئی بھی جو شے ہے، کاغذ ہے یا چمڑا ہے یا کوئی چیز بھی لٹکائی گئی ہے تعویذ کے نام پر، یہ شر سے بچا لے گی اور نقصان سے بچا لے گی اور کوئی نفع پہنچا دے گی، تو یہ شرک اکبر ہے۔ مطلب یہ بالکل شرک اکبر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے اپنے قلب کو ہٹانے اور غیر اللہ کے ساتھ اپنے قلب کو لگانے والی صورتحال ہے۔ یعنی نفع اور نقصان اللہ کے پاس ہے، باقی اسباب ہیں، اللہ نے کہا ان کو اختیار کرو، لیکن نفع اور نقصان اللہ کے پاس ہے۔ وہ سبب کو بھی مؤثر اللہ، یعنی اس کے اندر اگر کوئی نتیجہ نکلنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی نکالتے ہیں۔ تو سبب صرف اختیار کیا جاتا ہے اس لیے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تو خیر وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، بال خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ پہلی بات جو میں نے ضابطہ عرض کیا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس لیے تعویذ کو یعنی بالکل سبب کے طور پہ اختیار کریں گے اگر آپ کا نیت اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ یہی شے جس کو میں لٹکا رہا ہوں یا باندھ رہا ہوں یہ مجھے نفع پہنچائے گی یا یہ مجھے نقصان سے بچائے گی، تو آپ کے عقیدے میں بدترین فساد پیدا ہوگا جو آپ کے ایمان کے منافی ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے، تعویذ کو آپ نے ایک سبب کے طور پہ لٹکایا ہے، لیکن وہ تعویذ ایسا ہے جس میں کوئی خاکے شاکے بنے ہوئے ہیں، کوئی ہندسے لکھے ہوئے ہیں، کوئی ریاضیاتی اس کے اندر کو فارمولے کو قاعدے لکھ دیے کسی نے، یا کوئی بے معنی چیزیں لکھ دی ہیں، تو یہ تعویذ بھی لٹکانا جو ہے بالکل صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی تعویذ لٹکاتا ہے اللہ اس کے کام کو پورا ہی نہ کرے، مطلب جس غرض سے لٹکائے وہ غرض ہی پوری نہ ہو، یعنی ایک ایسا سبب ہے، تھکا ہوا سبب ہے۔ پہلی نوعیت تو میں نے کلیئر کر دی، اگر آپ کا اعتماد اللہ پر ہی ہے اور آپ نے ایک سبب کے طور پہ ہی اس کو استعمال کرنا ہے، میں یہ والا اب دوسرے نمبر پہ پوائنٹ کر رہا ہوں، تو اس میں بھی گویا کوئی بہت زیادہ خیر نہیں ہے، یہ ایک تھکا ہوا اور بہت ہی گرا ہوا سبب ہے جو آپ نے اختیار کیا، اور اس میں ہے کچھ بھی نہیں، نکلنا کچھ بھی نہیں اس میں سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے وہ بد دعا فرما دی ہوئی ہے کہ ایک سبب ہی ایسا ہے، مطلب غالب طور پہ تو یہ سبب آپ کو شرک میں لے جاتا ہے۔ تو اگر شرک میں نہیں بھی لے کر جا رہا تو یہ بالکل بیکار کی شے ہے، کوئی اس سے کام وام ہونے والا نہیں ہے، مطلب وہ ہندسے بنے ہوئے ہیں یا کچھ ایسی بے معنی باتیں لکھی گئی ہیں جن کا کوئی تک ہی نہیں ہے، یا تک ہو بھی تو کیا لکھا گیا ہے، سوال یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو یہ بالکل دوسری بات تو یہ سمجھ، تو اس لیے آپ کو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسری شے جو ہے نا وہ بس اصل ہے کہ تعویذ جو ہے وہ ایسا آپ نے لیا ہے، آپ کو دیا گیا ہے جس کے اوپر کوئی دعا لکھی ہوئی ہے، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کوئی نصیحت لکھی ہوئی ہے، کوئی مقدس بات، اور ظاہر ہے ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے مقدس بات وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جو سنت کی بات ہے، اگر وہ لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو اس کے بارے میں مطلب بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے بھی اجتناب ہی کر لیں، اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا نہیں، مطلب حضور نے یہ تو کیا ہے نا کہ صحابہ کو دعائیں سکھائیں،
اور صحابہ نے حضور سے پوچھیں اور لے کر دم کرتے تھے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، دعائیں کرتے تھے، وظیفے کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کر کر کے اس کی برکت لیتے تھے۔ یہ تو تھا، پر اس کو لکھ کر لٹکا لینا، گلے میں بازو پہ باندھ لینا، یا کسی جگہ پہ رکھ لینا، یا گھر میں یا مٹی میں دبا لینا، گھر میں کسی جگہ کسی چیز کے نیچے دبا دینا، یہ عمل عام طور پہ اللہ کے رسول نے کیا نہیں ہے۔ جب نہیں کیا تو بچ ہی جانا چاہیے، حالانکہ وہ جو شے ہے وہ شے تو مقدس ہی ہے، اور وہ شے جو ہے وہ اللہ کے رسول ہی کی ہے، جیسے قرآن ہے، قرآن کی آیات ہیں یا سنت ہے یا وہ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، تو وہ اچھی چیزیں ہیں، وہ شے اشیاء تو اچھی ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہترین ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے اور ان کو ریگولیٹ کرنے کا جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں وہ طریقہ سنت والا نہیں ہے، لہٰذا اجتناب کر لیں تو بہتر ہے۔ علماء جو ہیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ چلیں بھئی آپ نے اگر آپ کی تسلی اسی سے ہوتی ہے تو آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے بطور سبب، تو آپ کر لیجئے، بطور سبب کرنا ہے تو کر لیجئے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں کچھ احتیاطیں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہ ہو، اس کا تقدس پامال نہ ہو، کہ آپ نے اگر وہ مطلب زمین کے اوپر آپ اس کو مٹی کے نیچے دبائیں گے، اس کے اوپر پاؤں آئیں گے، تو اس طرح سے بھی وہ اچھا نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنے جسم پہ باندھا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، تو وہاں پہ اگر وہ نجاست والی جگہ پہ آپ جائیں گے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بہت ساری احتیاطیں ہیں جو وہاں پر پیدا ہو جائیں گی، اور بہت سارے نازک جو ہے وہ مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، آپ نقصان میں پڑ جائیں، یعنی جو چیزیں بالکل طے شدہ ہیں، جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ سے کہیں اس کا ارتکاب ہو جائے، اور نفع تو آئے نہ آئے وہ تو بات کی بات ہے، کیونکہ گارنٹی نفع تو ہے نہیں، اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں اس میں گارنٹی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو، اس کا نفع بتایا آپ نے۔ حضور نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم آپ نے بتایا، 7 مرتبہ پڑھو، اس کا نفع بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس شے کا نفع اللہ کے رسول نے بتا دیا، اور جس شے کی خوبی اللہ کے رسول نے بتا دی، وہ تو گارنٹی ہوگی، شور ہو گیا کہ ایسا ہوگا۔ اور جس کا نہیں بتایا، ٹھیک ہے، آپ کا ایک تجربہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کی برکت مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، وہ اللہ کے فیصلے، اس کے ارادے، اس کے اوپر منحصر ہے، اور آپ کی اخلاص کے اوپر منحصر ہے، اور آپ کی نیت کے اوپر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کو بس مد نظر رکھ لیجئے، اور تعویذ یا طاریہ ہوں یا غیر طاری ہو، جو بھی ہو، اس کو آپ اسی تناظر میں دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔